السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کرونا کی نئی لہر جو ہے وہ پوری دنیا میں دوبارہ سے آ رہی ہے. پاکستان میں بھی اس لہر کا جو ہے وہ اثر پڑنا شروع ہو گیا اور انفارچونیٹلی حیدرآباد فرسٹ نمبر پہ پاکستان میں کرونا کیسز میں جو ہے وہ آ رہا ہے. اور میں ظاہر سی بات ہے حیدرآباد سے میرا تعلق ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا بلکہ بہت تکلیف بھی ہو رہی ہے, برا بھی لگ رہا ہے. ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کوئی بھی جب کام کرتے ہیں تو مطلب علاج معالجے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو ہم 3 چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہترین قسم کی پریونشن مل سکتی ہے, اس بیماری سے شفا مل سکتی ہے یا مینجمنٹ ہو سکتی ہے. کچھ بھی ہم تینوں چیزیں مان لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 1, ہم نے دعا کرنی ہے. دعا کے بغیر ہم جانتے ہیں کہ کوئی کام ہمارا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے, پتہ نہیں ہل سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. تو ہم دعا سے پہلے جو ہے وہ دعا شروع کر دیں گے. دعا ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ پازیٹیو ہونی چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہم احتیاط کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان 3 چیزوں کو اپنے سمجھ لیں کہ ان 3 چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ شفا حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی, کوئی ہمیں شفا حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا. اب صورتحال کیا ہوئی مینس ایک کہاوت بھی آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی, کچھ دعا اور کچھ دوا. یہ دونوں چیزیں اگر مل کے کام کرتی ہیں اور تیسری چیز جیسے میں نے احتیاط ایڈ کر دی آپ کے ساتھ, وہ ضروری ہے. اچھا, آج کل کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, احتیاط کیا ہے؟ ہاتھ ہم نے دھونا ہے 20 سیکنڈ. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کووڈ-19 جو ہے یہ فیٹس کی اس کی آؤٹر لیئر ہوتی ہے. جب ہم کاسٹک والے صابن سے یا کسی بھی صابن سے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں اچھی طرح جھاگ بنا کے تو وہ فیٹ اس کی پگھل جاتی ہے اور وہ وائرس جو ہے وہ انسیکیور ہونے کے بعد جو ہے ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہم سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اپنے ہاتھوں کو واش کرنے کے لیے. اگین سینیٹائزر کا استعمال ہم تب کریں گے جب ہم لوگوں نے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا. جیسے ہم نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہمارے ہاتھ سیپٹک ہو گئے, ہمارے ہاتھوں پہ وائرس آ سکتا ہے, اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ ہاتھ سینیٹائز کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ سینیٹائزر کرنے کے بعد ہم آدھا گھنٹہ 20 منٹ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہم پریونٹ رہیں گے. وہ تب تک پریونٹ رہیں گے جب تک ہم اگلی چیز, چاہے وہ 4 گھنٹے ہوں چاہے وہ 1 منٹ کے بعد ہم کسی کرونا جیسی چیز کو یا کسی اور چیز کو جو ہے وہ ہم ٹچ کر لیں. مینس ہاتھ مستقل جب بھی ہم کسی چیز کو ٹچ کریں, کسی سے پیسے لیں, کوئی بھی چیز کریں تو ہم اس کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ضروری ہے. یہاں ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا میں پولیو کے خلاف مہم چل رہی ہے. خاص طور پہ 3-4 کنٹریز رہ گئے ہیں جس میں ظاہر سے بات ہے انفارچونیٹلی پھر میں پاکستان کا نام لوں گا کہ پاکستان اس کے اندر جو ہے وہ سر فہرست ہے جہاں پہ ابھی تک جو پولیو کے کیسز جو ہے وہ آ رہے ہیں. ایک افواہ سی پھیلی ہوئی ہوتی ہے, وہ یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ جو پولیو کے وائرسز ہیں, پولیو کے ویکسین جو ہے یہ جب ہم کرواتے ہیں تو اس کے ذریعے مختلف قسم کی, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسلام دشمنی ہے, اس کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کو کمزور کیا جاتا ہے, یہ وہ بہت سارے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ رومرز جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں. لیکن سب سے اہم وہ سوال جو اٹھاتے ہیں, بڑا مزے کا سوال ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ آٹا دیتا نہیں ہے WHO, ہمیں راشن دیتا نہیں ہے, پولیو گھر گھر آ کے زبردستی پولیس کی موجودگی میں پلا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آٹا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈیویجولی ہم بھوکے نہیں رہ سکتے, ہم لوگوں نے کھانا ہی کھانا ہے. لیکن ہم بیماری کا تب تک دوا نہیں کرواتے جب تک ہمیں وہ تکلیف جو ہے وہ آ نہ جائے. پولیو کے بارے میں سب سے اہم کیا بات ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک انسان کو پولیو وائرس موجود ہے, اس انسان کے فضلے میں, اس کے علاوہ اس کا جو بلڈ ہے, ان چیزوں میں وہ چیز شامل ہوتی ہے پولیو کا وائرس. اب جب بھی وہ مطلب اس کا فضلہ, ظاہر سی بات ہے ہم جانتے ہیں کہ فضلے کا پاکستان میں ڈسٹرائی کا اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے. ہم لوگ مین جو گٹر ہیں وہ مین ہول میں جاتے ہیں, مین ہول جو ہے وہ جو ان کا وہ جا کے جو ہے وہ کسی نہر میں جو گر جاتا ہے اور واٹر سپلائی جو ہے وہیں سے آ رہی ہوتی ہے. جب وہاں سے نمونے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہاں پہ تو وائرس موجود ہے. وہی وائرس جو ہے وہ ہمارے کھیتوں میں جا رہا ہوتا ہے, وہیں پہ ہم لوگ کھڑے ہو کے نہا رہے ہوتے ہیں, ہماری گائے بیل پانی پی رہے ہوتے ہیں, ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں بھی کئی جگہوں پہ وہیں سے پانی آ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. دنیا کو کیا تکلیف ہے؟ دنیا ہمارا WHO ہمارا کیوں وائرس ختم کرنا چاہ رہی ہے؟ جب بھی ہم ایئرپورٹ سے کہیں جاتے ہیں ہمیں پہلے پولیو وائرس کے ڈراپس پلائے جاتے ہیں, پولیو ویکسین پلائی جاتی ہے, اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ کارڈ باقاعدہ ایشو ہوتا ہے, پھر ہم پاکستان سے باہر قدم نکال سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے لائل ہوں یا نہ ہوں, وہ اپنے ساتھ بہت لائل ہے.
وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی بھی پولیو والا انسان پاکستان سے نکل کے کسی دوسرے کنٹری میں جائے اور وہاں پہ وہ پولیو پھیلانے کا باعث بنے. مینز اگر وہ پیسے خرچ رہے ہیں ہمارے اوپر پولیو ویکسین کے لیے، اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی پریونٹ کر رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز یہ، کچھ عرصہ میں یہ 70s بلکہ 60s کی بات میں کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ میری 76 پیدائش ہے. میں اپنے پیدائش سے پہلے، کیونکہ میں نے کوئی چیچک کا، اسمال پاکس کا پیشنٹ نہیں دیکھا ایسا، مطلب کسی کو میں نے بچپن میں بھی نہیں دیکھا کہ اس کو، ہاں میں نے چیچک ٹھیک ہوئے لوگوں کو تو دیکھا ہے، نشان فیس پہ پڑے ہوئے ہوتے تھے، عجیب سے بیچاروں کا فیس ہو چکا ہوتا تھا، لیکن میں نے کوئی بھی مبتلا، چیچک میں مبتلا انسان نہیں دیکھا، کیونکہ وہ 60s میں غالباً جو ہے وہ فنش ہو گیا تھا. وہ پوری دنیا میں باقاعدہ ویکسین کی گئی. چیچک جب تک آخری مریض، اس کا طریقہ پھر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو آخری مریض کو لے کے آتا ہے، مینس چیچک والے ایک اعلان ہو جاتا ہے پھر گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو بھی چیچک کا مریض لے کے آئے گا اس کو 500 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 1000، 10,000 کوئی بھی انعام جو ہے وہ ہم دیں گے. تو لوگ ڈھونڈ کے اپنے کونے خدروں سے کسی غریب کو جس کو چیچک ہوا وہ یا کوئی بھی ڈیزیز ہوئی ہوئی اس کو جا کے دکھاتے ہیں، تو پھر ان کو وہ انعام مل جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے انعام دینے کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر بیٹھ کے چھپا نہ رہے. اگر مجھے پتا چل جائے گا کہ یار یہ اس کو چیچک ہے، اس کو میں لے کے جاتا ہوں، مجھے 500 روپے نہیں 1000 روپے ملیں گے، 200 روپے ملیں گے، تو میں اس کو لے کے چلا جاؤں گا، یار دیکھو یہ تو بندہ. ادروائز اگر کوئی انعام نہیں بلکہ ڈانٹ پڑے گی اس کو، یا اس کو جو ہے وہ جیل میں بھیج دیں گے، یا اس کو جو ہے وہ جیسے آج کل کوارنٹین کر دیتے ہیں، اگر یہ کر دیتے ہیں، اس صورت میں وہ بندہ جو ہے مزید چھپنے کی کوشش کرے گا. چیچک کے ساتھ یعنی کہ اسمال پاکس کے ساتھ یہی ہوا. جب اس کے پیشنٹ ختم ہو گئے، گورنمنٹ کو، دنیا کو پتہ چل گیا، WHO کو پتہ چل گیا کہ اس کے پیشنٹ نیئرلی اباؤٹ 0 ہو چکے ہیں، تو انہوں نے گورنمنٹس کو اعلان کروا دیا کہ اب آپ جو پیشنٹ لے کے آئے گا اس کو آپ نے پیسے دینے، تاکہ لوگ چھپے ہوئے یا کوئی بھی پیشنٹ جو کسی وجہ سے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے، غریب ہیں، ان کو بھی لے کے آ رہے تھے سامنے، خود بھی جا رہے تھے اور لوگ بھی لے کے آتے تھے. اسی طریقے سے پولیو کے ساتھ بھی ہوگا. پولیو کے جب تک ایک بھی پیشنٹ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہے تو پولیو دوبارہ سے پھیلنے کے امکانات ہیں. پولیو ختم ہو جائے گا، ایک بھی انسان، ایک بھی بچہ، ایک بھی فرد پولیو کا شکار نہیں ہوگا. تو کچھ عرصے کے بعد ہمارے جو ہماری نہریں ہیں یا بقیہ تمام چیزیں، یہ بھی قدرت کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے وہ وائرس جو کنٹینیو آ نہیں رہا بلکہ اس کے اندر موجود ہے، وہ کچھ عرصے میں ڈسٹرائے ہو کے ختم ہو جاتا ہے، جو کہ دنیا یہ کوشش کر رہی ہے. اب کووڈ-19 کا پولیو سے کیا تعلق یہ ہے کہ ویکسین اس کی بھی بننے کے امکانات ہو رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بن گئی، کچھ اس کی ویکسین بھی دنیا میں آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ہم دوبارہ اپنی نارمل لائف گزاریں گے، ہم اب دوبارہ مصافحہ کریں گے، ہم دوبارہ معانقہ کریں گے، گلے ملیں گے، سب کام کریں گے انشاءاللہ. لیکن فی الحال ایسا کرنا بے وقوفی ہوگی. ظاہر سی بات ہے، کسی کو اگر کسی کو نہیں ہو سکتا میری وجہ سے کسی کو لگ جائے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں. لیکن اگر ہمیں واقعی اس کی ویکسین دریافت ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں جو ہے کوئی گورنمنٹ ہی پرووائڈ کر دیتی ہے، تو وہ ہمیں اس لیے لگوانی چاہیے، یہ سوچ کے اس کو منع نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ ہماری خاطر اتنی بڑی ویکسین کیوں لے کے آ رہے ہیں، اتنے سارے پیسے کیوں خرچ رہے ہیں. ہمیں انہوں نے کبھی جو ہے وہ آٹا تو ڈلوا کے نہیں دیا، ہمیں انہوں نے کبھی چینی تو دی نہیں ہے، ہمیں 2 روپے پیٹرول سستا تو کر کے نہیں دیتے، یہ ویکسین اتنی مہنگی ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جب تک کرونا کا سیم پولیو کی طرح ایک بھی پیشنٹ رہ گیا تو وہ کرونا پھیلنے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. خیر ابھی تو یہ قبل از وقت ہے، کیونکہ ویکسین بھی ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے. لیکن جب ویکسین اللہ تعالیٰ کرے کہ اویلیبل ہو، ہمیں اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس وقت تک ہمیں 3 چیزوں پر عمل کرنا ہے. نمبر 1 دعا کرنی ہے، ہمیں اپنے لیے بھی کرنی ہے، اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. نمبر 2 ہمیں احتیاط کرنی ہے. احتیاط کیا ہے؟ سینیٹائزر کا استعمال، صابن کا استعمال، ماسک کا استعمال. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہمیں دوا بھی کرنی ہے، مینز اپنے آپ کو نزلہ نہ ہونے دیں. جو ہم لوگوں نے مروجہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے قہوے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ دار چینی ہے یا چھوٹی الائچی ہے یا لونگ کا استعمال ہے، اس کے علاوہ اجوائن ہے، کلنجی ہے، اس قسم کی چیزوں کا استعمال اگر ہم لوگ کر لیں گے، کڑی پتہ ہے، اس طرح کی چیزوں کا اگر ہم استعمال کریں گے تو ان سے ہماری امیونٹی بلڈ ہوگی. جب ہماری امیونٹی بلڈ ہوگی ہمیں نزلہ نہیں ہوگا. ہم کھٹی ٹھنڈی چیزوں سے اور ایسی چیزیں تلی ہوئی چیزوں سے، گھی سے، اس طرح کی چیزوں سے ہم پرہیز کریں تاکہ ہمیں کسی قسم کا جو ہے وہ نزلے والی کنڈیشن نہ ہو. کیونکہ اگر نزلہ ہوگا، فیور ہوگا تو ہم لوگ ایک ترن والا ہوں گے کرونا کے لیے، یا اگر کرونا نہیں بھی ہوگا تو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا لوگ دیکھیں گے کہ یہ شاید اس کو بیماری ہو، لوگ ہم سے دور ہوں گے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پریونٹ رکھیں اور ہم کوشش کریں کہ دعا بھی کریں. اور اپنی جو بھی کوشش، ہمارا کوشش میں یہ حصہ ہو سکتا ہے، ہم 3 چیزیں، نمبر 1 دعا کریں گے اپنے لیے بھی، سب کے لیے بھی. نمبر 2 احتیاط کریں گے. نمبر 3 دوا کا استعمال کریں گے تاکہ ہمارا کنٹریبیوشن کرونا کے لیے یا کسی بھی بیماری کے لیے جو ہے وہ ہم ڈال سکیں. امید ہے کہ آپ کو میری گزارشات سمجھ آئی ہوں گی.
اب آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر کرونا کے حوالے سے جو احتیاطیں وہ تو کرنی ہے، اس کے علاوہ پولیو کے لیے بھی آپ خود بھی تیار ہوں اور کوشش کریں کہ یہی ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ وہ ہمارے ساتھ نیکی نہیں کر رہے، وہ تو اصل میں اپنے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ آٹومیٹکلی وہ نیکی ہو رہی ہے۔ تو آپ سب لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں برائے مہربانی، تاکہ جو ہے وہ پاکستان دنیا میں انسلٹ نہ ہو۔ جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ حیدرآباد نمبر 1 پہ آ گیا، لیکن کرونا کیسز میں مینس یہ کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو بہت بری بات ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس طرح کے پیغامات کو جو کہ پبلک کی سیفٹی کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو ان پیغامات کو ہم زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کوئی بات سمجھ نہ آئے، آپ لوگ چاہیں تو کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میرا نام اور ایڈریس، ڈاکٹر لطف الرحیم ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں میں، تو لکھا ہوا ہوگا۔ اگر کوئی چیز پوچھنی ہو دوا کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر چینل اچھا لگے، آپ کو کوئی بات سمجھ آئے اس کے اندر، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور